ایک سوال جو اکثر لوگوں کو غافل کرتا ہے آج کل کے، وہ یہ ہے کہ اکثر یہ دین میں کہا جاتا ہے کہ مسلمان جیسا مرضی ہو، جو مرضی کر لے، ایونچولی اس نے جنت میں جانا ہی جانا۔ آم، جو کہ لوگوں کو آج کل کے ماڈرن مائنڈ کو تھوڑا عجیب لگتا ہے، کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ اتنی برائیاں، اتنی کرپشن جو مسلمانوں میں پھیل چکی ہوئی ہے، عجیب و غریب قسم کے لوگ، عجیب و غریب قسم کے بہیویئر، ظلم، دھاکہ، جو ہم مسلمان میں دیکھ رہے ہیں، مسلمان کے درمیان دیکھ رہے ہیں، ایک دوسرے کو کے لیے نفرتیں ہوں، اور جو سب کچھ پھیلا ہوا ہے، اس کے بعد بڑا عجیب لگتا ہے کہ یہ سوچنا کہ بہت سے ایسے لوگ دیکھ کر کے یار یہ جنت میں جب بھی جائے گا تو کیوں جائے، اس کا جانا بنتا نہیں ہے، کیونکہ واقعی وہ اتنا عجیب و غریب انسان ہوتا ہے۔ تو بات یہ ریزنیبل ہے ان سینس کہ اس میں کوئی عجیب بات نہیں ہے ایسا سوچنا، کیونکہ اوبیسلی ایک انہرنٹ جسٹس کا جو ہمارے اندر ایلیمنٹ ہے وہ ہمیں تنگ کرتا ہے۔ اور پرابلم یہ ہے اس پورے سینیریو میں جو ایک چھوٹی سی ایشو ہے جس سے یہ آرام سے اس کو سمجھنے سے یہ آرام سے ریزالو ہو جاتا ہے مسئلہ، وہ یہ ہے کہ جب دین بات کرتا ہے مسلمان کی، کہ جس مسلمان کی دین بات کرتا ہے جو جنت میں جائے وہ جائے گا ایونچولی، وہ ہے جو اللہ کی نظر میں مسلمان، دنیا کی نظر میں نہیں۔ دنیا کی نظر میں ہم فوراً مسلمان ہو جاتے ہیں جیسے ہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں، تو ہم دنیا کی نظر میں، لا کی نظر میں، اسٹیٹ کی نظر میں مسلمان ہو جاتے ہیں، ہماری لیگل اور ریلیجیس آئیڈینٹی مسلمان کی ہوتی ہے۔ اور اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ یہ ایسا شخص جو ہے، چاہے وہ جو مرضی نام رکھ لے، اکبر، شوکت، عابد، جو مرضی رکھ لے، اس میں اب وہ خطرات ہوگی جنت کا، وہ صرف مسلمان اس لیے جو ہے رہے گا، سمجھا جائے گا، کیونکہ اس کے دل کی حالت ہمیں نہیں پتا، ہم اس کی صرف ڈیکلریشن ہو جائیں گے، اور دنیا میں ہم جو بھی کرتے ہیں وہ فیس ویلیو پہ کرتے ہیں، کیونکہ دلوں کے ٹھیکے دار ہم نہیں ہیں، وہ الفاظ ہیں۔ پر اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر ہم دلوں کے ٹھیکے دار نہیں ہیں تو ہم یہ شورٹی کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے۔ ہاں، پر ہم اس کے ساتھ جو بھی ڈیل کریں گے، چاہے وہ دل سے مسلمان ہو یا نہ ہو، ہم ڈیل اس کے ساتھ بالکل ایسے کریں گے جیسے وہ مسلمان ہے، اور اس کا دنیا میں جس طرح بھی لین دین ہوگا وہ ایز اے مسلمان ہوگا۔ فار ایگزامپل اگر ہم انڈیا میں رہتے ہیں تو انڈیا میں مسلمان اور ہندو ہوں، تو اگر کوئی کسی کی ڈیتھ اگر مسلم ہوئی ہے تو اسے دفنایا جائے گا، اگر کسی کی ڈیتھ ہوا ہندو ہوئی ہے تو اس کو جلایا جائے گا۔ پر ہو سکتا ہے کسی ہندو کی ڈیتھ ہو اور وہ بیسکلی اس نے اسلام قبول کر لیا ہو، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم سب جلائیں گے، لیکن ہمیں نہیں پتا، ایز لانگ ایز ہمیں نہیں پتا، اس کا معاملہ وہی ہوگا جو جس طرح وہ دنیا میں لیگلی اور ریلیجیسلی آئیڈینٹیفائی ہوا ہے۔ یہ اگر ہم اس چیز کو سمجھ جائیں گے تو ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ جو اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں جس مسلمان کی، وہ مسلمان نہیں ہے جس نے فیس ویلیو پہ اپنے آپ کو مسلمان ڈکلیئر کیا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے، اب آگے سوال یہ کیا جا سکتا ہے کہ تو پھر ویسے تو زیادہ ہمارے مسلمان ہی ہوتے ہیں جو بھی اگر فیس ویلیو بھی کریں، تو عموماً تو زیادہ تر، مطلب اگر خاص کر وہ آپ مسلم کنٹریز میں بھی رہ رہے ہیں تو آپ زیادہ مسلمان ہی ہوں گے۔ تو اس میں پھر بات وہی آ جاتی ہے کہ جو ہے کوئی یہ تو نہیں کہتا کہ میں، لیکن جنرلی اسپیکنگ سارے یہ کہتے ہیں کہ اگر مسلمان، انہوں نے آپ کو بولا تو مسلمان ہی ہیں۔ لیکن پھر ادھر ایک ایشو آ جاتا ہے کہ ایسی میں آپ کے سامنے ایک حدیث پیش ہوتا ہوں جو کہ اس معاملے کو کلیریفائی کرے گی کہ بیسیکلی جو مسلمان ہونا ہے ہمارا بائی برتھ، یہ گفٹ بہت بڑا ہے جو اللہ تعالیٰ کبھی بھی چھین سکتا ہے، اور اس کے لیے ایک حدیث ہے، خاص کر آج کل کے دور کے حوالے سے، وہ میں ذرا کھولتا ہوں میرے کمپیوٹر پہ، وہ یہ ہے کہ انگلش وچ اس کی اس طرح ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، بی prompt in doing good deeds before you are overtaken by turbulence, which would be like a part of dark night. During that stormy period, a man would be a Muslim in the morning and an unbeliever in the evening, or he would be a believer in the evening and an unbeliever in the morning, and would sell his faith for worldly goods. یہ بہت ہلا دینے والی چیز ہے۔
کیونکہ یہ صاف یہ بات کر رہی ہے کہ ایک وقت آئے گا جب فتنہ اتنا پھیل چکا ہوگا کہ ایسے لگے گا آپ ڈارک نائٹ کی طرف اتنا پھیل چکا ہوگا. اچھا ڈارک نائٹ میں اب یہ ایک غالباً بات ہے کہ ادھر جو تشبیہ دی جا رہی ہے وہ ایسی دی جا رہی ہے جو کہ بڑی ایپٹ ہے آج کل کے دور کے حساب سے. وہ یہ کہ جو ڈارک نائٹ ہوتی ہے نا اس میں ہر چیز آبسکیور ہو چکی ہوتی ہے. آپ کو کسی طرح دکھائی نہیں دے رہا ہوتا. تو بیسیکلی ٹربولنس میں جو ٹروتھ ہوتا ہے فتنہ جب ہوتا ہے بہت زیادہ اس میں جو ٹروتھ ہوتا ہے وہ آبسکیور ہو چکا ہوتا ہے دکھائی نہیں دیتا کدھر ہے. آپ کے لیے ٹروتھ کو سرچ کرنا جو کہ سیلف ایویڈنٹ جو کہ بڑا ایویڈنٹ ہوتا تھا پہلے ٹربولنس سے پہلے وہ اب بڑا ہی مشکل ہو گیا. ایسا لگتا ہے کہ جو چیز جو چیز ایویڈنٹ ہے وہ بیسیکلی فالس ہے اور جو چیز ہڈن ہے وہ ٹرو. اس لیے ٹروتھ کو اس آبسکیورٹی میں سے نکالنا فلٹر کرنا فالس ہوڈ کو سائڈ پہ کر کے اس کے اتنے پردے جو کر چکے ہیں ٹروتھ کے اوپر فالس کے جھوٹ کے جو پردے کر چکے ہیں اس کو ہٹا کے بیچ میں سے ٹروتھ کو نکالنا ایک کم ایفرٹ ہے. تو یہ اس لیے یہاں پہ نائٹ کا جو ایک مزیدار تشریح میرے نزدیک ہو سکتا ہے میں غلط ہوں. میں کوئی اسکالر نہیں ہوں اور نہ ہی میں کلیم کرتا ہوں. صرف ایک میری جب میں ریڈنگ کیا تو میری ایک اپنی انڈرسٹینڈنگ تھی اور جو ریزلٹس کے ساتھ کیا اور آپ لوگ جو ہے اس کے سے کسی بھی اچھے اور پڑھائی کے اسکالرس اس کو مطلب سمجھ سکتے ہیں. مجھے جسٹ فار دا سیک آف ڈسکشن کہ جی مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس میں جو نائٹ کی بات کی گئی ہے اس کو تشبیہ دی گئی ہے آبسکیورٹی سے. اور پھر آگے وہ اتنی obscurity ہوگی کہ ایونچولی کیونکہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا تو وہ دین کو کبھی بھی سمجھ نہیں سکیں گے. جب وہ سمجھ نہیں سکیں گے تو ان کے دلوں میں دین کی ویلیو آلموسٹ نہ ہونے کے برابر ہوگی کیونکہ انہیں کبھی انہیں سمجھ نہیں آئے گی کہ ٹروتھ جو ہے وہ ہے کیا اور وہ نہ کبھی جاننا چاہیں گے. اور کیونکہ وہ ایفرٹ درکار ہوگا اس کو جاننے میں تو وہ ایفرٹ وہ کریں گے. اور جب وہ ایفرٹ نہیں کریں گے تو وہ کبھی ٹروتھ کو سمجھ نہیں سکیں گے اور جب ٹروتھ کو سمجھ نہیں سکیں گے تو اسے اپریشیٹ نہیں کر سکیں گے. جب وہ اپریشیٹ نہیں کر سکیں گے تو ٹروتھ کی ویلیو ان کے نزدیک جو ہے وہ آلموسٹ زیرو ہے. تو پھر ہوگا کیا کہ جیسے حدیث کا اینڈ کہہ رہا ہے کہ اینڈ دے وڈ سیل اینڈ ہی وڈ سیل ہز فیتھ فار ورلڈلی گڈس. جب ہم بات کرتے ہیں کسی چیز کو سیل کرنے کی بارٹر یہاں پہ بارٹر سسٹم کی بات ہو رہی ہے تو بارٹر سسٹم جو ہے وہ ہم جب اکنامکس میں پڑھتے ہیں بارٹر سسٹم کے بارے میں تو بارٹر سسٹم میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمیں پاس ایک چیز ہے جس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے اور کسی کے پاس ایک چیز ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے تو ہم وہ چیز جس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے اس کو دے دیتے ہیں اور وہ چیز اس سے لے لیتے ہیں جس کی ہمیں ضرورت ہے. تو کوئی اپنا فیتھ تبھی سیل کرتا ہے جب وہ سمجھتا ہے اس کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ یہ ضرورت ہو اور اس کی ویلیو کو اسے پتا ہو تو کبھی اسے سیل نہیں کرے گا نو میٹر واٹ. کیونکہ اس ہی نوز کے جو فیتھ ہے اس کا تعلق ایٹرنٹی سے ہے. تو اٹرنیٹی کوئی بھی سیل نہیں کرے گا ایز لانگ ایز اٹرنیٹی کی ویلیو کو نہیں سمجھتا رہنا. تو اپنے اٹرنل بلس کو سیل کرنے سیل وہی کرتا ہے جو اس کو کوئی ویلیو نہ کرتا ہو اس کے نزدیک وہ ٹوٹلی ورتھ لیس ہو. ٹھیک ہے اور ورتھ لیس تبھی ہوگا جب اس کو پتا ہوگا یار مجھے اس کی کوئی اپنے لائف میں کوئی پریکٹیکل ویلیو نہیں. کیونکہ اسے پتہ ہی نہیں ہے چیز کی. اگر اسے پتہ مطلب کہ اگر کسی کو ایک بندہ ہے جس کو ہیرے اور پتھر کے درمیان فرق نہیں پتا تو اس کے درمیان سب پتھر ہے اس کے نزدیک سب پتھر ہے. تو وہ اگر اسے کہ یار یہ پتھر دے کر مجھے مجھ سے یہ فلاں چیز دے تو وہ آرام سے دے دے گا وہ پتھر نہیں آنا یہ لے پکڑ لے. ٹھیک ہے تو جس سے وہ فرق پتا ہوگا وہ ایسے تو نہیں بیچے گا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب فتنہ ہوگا تو ایک ایسا ٹائم آ جائے گا ایسا ٹائم آ جائے گا کہ اتنا فتنہ ہوگا جو کہ میرے خیال میں ہم اس ٹائم سے گزرے ہیں کہ لوگ آرام سے اپنا دین بیچ دیں گے چھوٹے چھوٹے معمولی بینیفٹ کے لیے کیونکہ ان کے دل میں دین کی کوئی ویلیو ہی نہیں. کیونکہ انہوں نے کبھی دین سمجھا ہی نہیں ہوگا انہیں نہ کسی نے کبھی سمجھایا ہوگا. تو دے وڈ ایزلی سمجھے صبح وہ اگر بلیور ہیں تو شام کو ان بلیور ہو چکے ہوں گے شام کو ان بلیور ہیں تو صبح کو تک وہ شام کو بلیور ہیں تو صبح کو ان بلیور ہو چکے ہوں گے. کیونکہ ان کے لیے یہ نا آپ کیونکہ ان کو دین سے ہٹانے کے لیے کوئی اتنا ایفرٹ درکار نہیں ہے. اور اس میں یہ بھی کہیں نہیں لکھا کہ وہ پروکلیم کریں گے کہ جی ہم اس سے مسلمان کی بجائے کرسچن یا ہندو یا کوئی بھی کافر ہو چکے ہیں وہ پروکلیم نہیں کریں گے دل کی بات کریں اللہ تعالیٰ کی. کیونکہ دل کے اندر سے اسلام اور ایمان ہٹ چکا ہے وہ قبول کر چکے ہوں گے یار اس کی ہمیں ضرورت نہیں. تو کہنے کا مقصد ادھر یہ ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو آج مسلمان سمجھتے ہیں اور مسلمان نام سے پکارے جاتے ہیں پر اگر ان کے اندر اس قسم کے کوئی ٹریٹس ہیں اس کے دل ان کے دل میں
کہ جیسے وہ یہ سمجھتے ہوں کہ یار یہ جو دین ہے جس کے ہم اندر پیدا ہو گئے ہیں، عرب ہو گئے ہیں، کیا ہو سکتا ہے؟ پر ایونچولی یہ دین جو ہے نا آؤٹ ڈیٹڈ ہے. اس کا میری پریکٹیکل لائف میں کوئی تعلق نہیں. یہاں یہ سمجھتے ہوں کہ یہاں بہت زیادہ انٹرسٹ ہو دوسری فلاسفیز سے، بیکاز بیکاز کے وہ جو دوسری فلاسفیز میں جو لوگ ہیں وہ ترقی کر رہے ہیں، مفید اور پروگرس کر رہے ہیں، تو اس کی جو ریزلٹنٹ پروگرس ہے اس سے اتنے متاثر ہوں گے اس میں کہ فلاسفی جب پھر اس پہ اتنا بننا چلا تو اس کو کتنا فائدہ ہوا. تو اس قسم کی جو لوگ دل میں رکھتے ہیں کہ اسلام آؤٹ ڈیٹ ہو گیا ہے، اسلام پھر ریلیونٹ ہو گیا ہے، یا وہ لوگ جو خدا سیلف کے ہونے نہ ہونے کو ریلیونٹ سمجھتے ہیں کہ یار اس سے وہ ہمیں یار ہماری عام لائف میں اس کا بینیفٹ یا فائدہ نظر نہیں آتا. تو یہ جو مینٹالٹی ہے یہ وہ مینٹالٹی ہے جو بہت زیادہ ڈینجرس ہے، اور یہی وہ مینٹالٹی ہے جو کہ ایزلی بلیور سے بلیور کسی بھی ٹائم ہو سکتی ہے. اور میرے نزدیک اگر میں آپ سے کہوں تو ایسے بہت لوگ ہیں دنیا میں، بہت مسلمان ہیں جو کہ اندر سے اب اس دین کو ادھر بالکل irrelevant سمجھتے ہیں، آؤٹ ڈیٹ سمجھتے ہیں، خدا کے ہونے نہ ہونے سے وہ میٹر نہیں کرتا. یا پھر وہ سمجھتے ہیں کہ یار اگر کوئی چیز ہے بھی تو اسے کمپارٹمنٹلائز کرتی ہے، بس تھوڑی سی کچھ چیزوں میں ٹھیک ہے. لیکن جہاں یہ ہماری لائف کی، ہماری اکانومی کی، ہماری ویلتھ کی اور یا مٹیریل پراسپیرٹی کی آ رہی ہے تو پھر اس کو سائڈ میں رکھو، یہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ پھر میں یہی کہوں گا کہ پھر یہ اتنا ڈینجرس ہے کہ اگر آپ بلیور سے بلیور ہو گئے ہیں تو یہ یاد رکھیں کہ آپ ورسٹ ترین سچویشن میں ہیں اللہ تعالیٰ کی نظر میں، کیونکہ جو حکمرت ہے اس کا ورسٹ ترین درجہ ہے جہاں آخرت میں. ٹھیک ہے. اس کو اس سے بھی زیادہ وہ نچلا درجہ ہے جو کسی ڈائریکٹ کافر کا ہے. تو بیسیکلی تو ہم اگر مسلمان ہیں تو ہمارے اوپر یہ الٹا بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم نے اپنے اس گفٹ کو سنبھال کے رکھنا، ویلیو کرنا. اور ہم تبھی ویلیو کر سکتے ہیں جب ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے، اس کے بارے میں سمجھیں گے، اور اس کو ہر طرح سے ایفرٹ کریں گے کہ اس کو ٹرولی کیسے سمجھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. ادروائز اگر ہمیں اس کی پریشیسنس سمجھ نہیں آئے گی تو ہمیں اس کو کھونا جو ہے وہ مشکل نہیں رہے گا، وہ پرابلم نہیں ہوگا. اور ہم پھر ان لوگوں میں ہو جائیں گے جو صرف نام کے مسلمان ہیں مگر ایکچولی اس دین سے فارغ ہو چکے ہیں. اللہ نہ کرے اللہ سب کو بچائے، اور اللہ ہم سب کو ایکچولی جنت بغیر کسی حساب کتاب کے، بغیر کسی بات ہم سب کو جنت میں ڈالے. آمین. السلام علیکم.